الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے شرک سے خوف کھانا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ قال الریا۔ میں تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا وہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ریاکاری۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے شفیق و مہربان تھے۔ ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی کی اور ہر قسم کے شر سے انہیں ڈرایا، اور سب سے بڑا شر جس سے اپنی امت کو ڈرایا وہ ریاکاری یا ریا و نمود ہے۔ جو چھوٹا شرک ہے اس عمل و عبادت کو باطل کر دیتا ہے جس میں وہ پایا جاتا ہے، اور ریاکار گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہوتا ہے۔ اسی شرک و ریا کا خوف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر ہوا، جبکہ ان کا ایمان بہت قوی تھا۔ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، مشرکین سے جہاد کیا، توحید کو خوب سمجھا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کا اندیشہ کیا ان پر، تو ہمیں بدرجہ اولا اس سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے۔ ریاکاری سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر ضروری اور لازمی ہے کہ دل میں ریا و نمود کا شبہ پیدا ہو تو حتی الامکان نماز نیز دیگر عبادات میں اسے ہٹانے کی، دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح سے ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس عمل میں ریا و نمود ہوگا وہ برباد ہو جائے گا اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو ریا سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ صحیح بخاری شریف کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک روایت صحیح مسلم شریف کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو کوئی اللہ تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی اللہ تعالی سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یقیناً غیر اللہ کو پکارنا، ان سے دعائیں کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اے میرے بندو، آڑے وقت میں، مشکل کے وقت میں مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ کبر و غرور کے نشے میں چور ہو کر کے مجھ سے دعائیں نہیں کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو، دوسروں سے دعائیں نہ کرو۔ لہذا جس شخص نے کسی کو اللہ کا شریک بنا کر کے اس سے دعا کی اور اسے پکارا، خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہو یا کوئی صالح و نیک آدمی ہو، تو وہ شرک اکبر میں واقع ہو گیا، جس کے ساتھ کیا ہوا نیک عمل
فائدہ مند نہیں ہوگا، اگرچہ وہ شخص بہت بڑا عابد ہی کیوں نہ ہو۔ تو یقیناً شرک سے خوف کھانا چاہیے، کیونکہ یہ نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس شخص کی وفات توحید پر ہوگی اور وہ چھوٹے بڑے شرک اور گناہ کبیرہ سے بچا رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص چھوٹے بڑے گناہ پر اصرار کرتے ہوئے وفات پایا ہوگا تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو اسے اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو اپنے عدل سے اس کو عذاب دے کر کے پھر جہنم سے نکال کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک سے خوف کھائیں اور ڈریں، اور جو کچھ عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔